نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث، ذکر اور تلاوت قرآن کی فضیلت کے بارے میں۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی مومن کی دنیا کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دیں گے، اور جس آدمی نے کسی مصیبت میں گرفتار آدمی کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کریں گے اور اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور جب تک کوئی آدمی بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ بھی اس کا مددگار بنا رہتا ہے۔ اور جو آدمی حصول علم کے لیے سفر اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور جب بھی کچھ لوگ، اب یہ ذکر قرآن کی فضیلت کے حوالے سے یہ والا قطعہ شروع ہو رہا ہے، کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی درس اور تدریس کا اہتمام کرتے ہیں، تو لازماً ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتوں اس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بارگاہ فرشتوں میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور جو آدمی عمل میں سست ہوا تو اس کا حسب و نصب اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ ہم مختلف احادیث اس میں سے تھوڑی تھوڑی سنتے رہتے ہیں، یہ مکمل حدیث ہے جس میں کافی سارے مضامین کو کور کیا گیا ہے۔ حدیث کا پہلا حصہ واضح کرتا ہے کہ خدمت خلق بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کا ثواب بعض اوقات معروف عبادت سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دے گا، تو اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کرے گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کو بھوک میں کھانا کھلایا، اللہ قیامت کے دن اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ جس نے پیاس کے عالم میں مومن کو پانی پلایا، اللہ قیامت کے دن خالص مہر بند شراب اسے پلائے گا۔ جس نے کسی مومن کو اریانی میں لباس پہنایا، اور اللہ جنت کے سبز ریشم کا لباس اسے پہنائیں گے۔ اور حدیث میں آگے بھی آتا ہے کہ اہل جنت سے ایک آدمی قیامت کے دن دوزخ والوں کو جھانک کر دیکھے گا، اور ایک دوزخی کو پکار کر کہے گا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا، خدا کی قسم تمہیں نہیں جانتا۔ جنتی کہے گا، ایک دفعہ دنیا میں میں تیرے پاس سے گزرا تھا اور میں نے تجھ سے پانی کا گھونٹ مانگا تھا تو تو نے مجھے پانی پلایا تھا۔ دوزخی کہے گا، اب میں تجھے جان گیا ہوں، بس تو اللہ سے میری سفارش کر۔ پھر وہ اللہ سے اس کی سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نکالنے کا حکم فرما دیں گے۔ بحقی کی حدیث ہے یہ۔ اس کے بعد حدیث آگے وضاحت کرتی ہے، جو حصول علم کے لیے نکل کھڑا ہوا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اگر حقیقی طور پر اس بات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات اپنی جگہ برحق ہے کہ حصول علم کے لیے انسان علماء کی محفل میں بیٹھتا ہے۔ جو اسے علم حاصل ہوتا ہے، جہالت اس سے دور ہوتی جاتی ہے، کیونکہ علم دراصل قرآن اور سنت کے جاننے کا نام ہے۔ علم سے انسان عمل کے راستے پر گامزن ہوتا ہے، اور عمل حصول جنت کا راستہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اور ارشاد فرمایا کہ علم ختم ہو جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، علم کیسے ختم ہوگا جبکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں تک پہنچایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انجیل یہود و نصارہ کے پاس موجود تو ہے، انہیں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ علم کا اڑ جانا دراصل علماء کے وجود کا مٹ جانا ہے، اور جب اہل علم اڑ جائیں تو لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اہل علم کی صحبت نصیب فرما۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تفصیلی حدیث میں ذکر فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر، یعنی مساجد میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی درس اور تدریس میں مشغول رہتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان کی دولت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے،
ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا تذکرہ اپنے بارگاہ کے مقرب یعنی بڑے درجوں کے فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ یہاں پر بھی قرآن مجید کی مساجد میں بیٹھ کر تدریس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور آخری بات رسول اکرم نے فرمائی کہ جس کا عمل سست ہوا تو اس کا حزب و نصب آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس سے مراد اللہ اور صرف انسان کے عمل کو دیکھتا ہے، وہ کس نسب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پاس دولت ہے، وہ کتنا اونچے درجے کا ہے، یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی غرق ہو گیا کیونکہ اس کا عمل نہیں تھا، اس کے نسب نے اسے نہ بچایا۔ لہٰذا عمل کرنا اور قرآن پڑھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے آخرت کی کامیابی کے لیے اور دنیا کی بھلائیوں کے لیے بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔